کہا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک کے جہاز کے ملبے تک پہنچنے والی آبدوز کے تباہ ہونے کی پیشن گوئی 1998 میں ہی کر دی گئی تھی۔ یہ پیش گوئی مشہور کارٹون دی سمپسنز میں کی گئی جو اکثر سازشی نظریات کی زد میں رہتے ہیں۔ ان کارٹونز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کئی سال پہلے ہی اہم واقعات کو ہو بہو دکھا دیتے ہیں۔ ٹائٹن آبدوز سے متعلق جو قسط خبروں میں ہے وہ اسی رائٹر نے لکھی تھی جو اوشن گیٹ کمپنی کے ساتھ 4 سفر کر چکا ہے۔ اس پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ سفر پر جانے سے پہلے مسافروں سے ایک خصوصی معاہدے پر دستخط کروائے جاتے ہیں۔ معاہدے کے پہلے صفحے پر ہی 3 بار موت کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ دی سمپسنز نے اپنے مزاح اور حقیقی زندگی کے واقعات کی پیشن گوئی کرنے کی غیر معمولی صلاحیت سے کروڑوں لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چکا دینے والی صدارت سے لے کر 9/11 کے المناک واقعات تک اس اینیمیٹڈ سیریز کو اکثر جدید دور کا نوسٹراڈیمس قرار دیا جاتا ہے۔ اس سیریز میں نہ صرف پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں بلکہ درست انداز میں حالات کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی بات کریں تو اس کے صدر بننے سے بہت پہلے ہی دی سمپسنز کارٹون نے اس کی درست پیشن گوئی کر دی تھی۔ یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے اپنی حلف برداری کی تقریب میں آئے، جس طرح ان کی ڈریسنگ تھی، کون ان کے پیچھے تھا، کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ ہلا رہے تھے، کس طرح لوگ انہیں جواب دے رہے تھے، سب کچھ دی سمپسنز نے ہو بہو دکھایا تھا۔ اب یہ کارٹونز ٹائٹن آبدوز کی تباہی کے بعد ایک بار پھر سے خبروں میں آ گئے ہیں۔ اب کی بار اس کی ایک قسط کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ یہ قسط شو کے رائٹر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر مائک ریس نے لکھی تھی۔ یہ اوشن گیٹ کے ساتھ 4 مرتبہ سفر کر چکے ہیں۔ ایک سفر انہوں نے ٹائٹینک کے ملبے کا بھی کیا۔ سمپسنز کارٹون کے پروڈیوسر کے مطابق اس خطرناک سفر میں موت ہمیشہ آپ کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ اوشن گیٹ پر 4 دفعہ سفر کرنے کے دوران چاروں دوروں میں بہت زیادہ تکنیکی مسائل تھے، جس کی وجہ سے وہ اوشن گیٹ کمپنی کو نہیں بلکہ گہرے پانی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اتنے خطرے کے باوجود امید کے سہارے ہی لوگ اس خطرناک سفر پر جاتے ہیں۔ ٹائٹینک کے سفر کو یاد کرتے ہوئے مائیکل ریس نے کہا کہ ان کی آبدوز ملبے سے 500 گز کے فاصلے پر اتری۔ اسی دوران اچانک ان کی کمپاس نے گڑبڑ شروع کر دی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس سمت میں کھڑے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں ٹائٹینک مل گیا۔ وہ ٹائٹینک کا بھرپور تجربہ تو نہیں کر سکے، البتہ انہوں نے شپ اینکر پورتھول اور جہاز کی ریلنگ کی تصاویر لی۔ جس ایپیسوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس ایپیسوڈ میں مرکزی کردار ہومر سمپسن کے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے والد مل جاتے ہیں۔ سمپسن کارٹون کے دوسرے مین کریکٹر میسن فیئربینکس سمندر سے خزانہ ڈھونڈنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ سمندر کی تہہ میں خزانہ ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو قائل کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک پرجوش تقریب کرتے ہیں۔ اس کے بعد باپ بیٹے کی جوڑی آبدوزوں کے ذریعے سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے۔ اسی دوران انہیں سمندر میں ایک ٹوٹا ہوا جہاز نظر آتا ہے۔ یہ بالکل ٹائٹینک جیسا نظر آتا ہے، کیونکہ ٹائٹینک بھی بیچ میں سے ٹوٹ کر ڈوبا تھا۔ باپ بیٹے کی جوڑی کو خزانے سے بھرا ہوا صندوق نظر آتا ہے۔ ان میں سے باپ اپنی آبدوز کے ذریعے وہ صندوق کا خزانہ اٹھاتا ہے اور اچانک لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران بیٹا اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ اتنے میں اچانک اسے ایک روشنی نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے باپ کی آبدوز ہے۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ قریب جانے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری آبدوز نہیں بلکہ ایک روشن مچھلی ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک چٹان میں پھنس جاتا ہے۔ ہومر سمپسن اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی دوران آبدوز کا اندر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اس میں آکسیجن کم ہونے کا سگنل آ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہومر کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پھر اچانک آکسیجن کی سطح بحال ہو جاتی ہے، جس سے کچھ سانس میں سانس آتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں آکسیجن کی سطح انتہائی حد تک گر جاتی ہے اور پھر یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی دوران وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ کئی دن بعد اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلتی ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق یہ ایپیسوڈ 1998 کی ہے، یعنی آج سے ٹھیک 25 سال پہلے کی۔ اس ایپیسوڈ کا نام سمپسنز ٹائڈ ہے۔ شو کے رائٹر اور پروڈیوسر مائک ریس کا کہنا ہے کہ وہ تو اس قسط کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے اس قسط میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی بلکہ ایک فلم سے متاثر ہو کر مختلف رائٹر سے یہ کہانی لکھوائی تھی۔ انہی دنوں میں امریکن ایکٹر ڈینزل واشنگٹن کی فلم کرمزن ٹائڈ آئی تھی۔ اسی سے متاثر ہو کر یہ قسط لکھی گئی تھی۔ اگر اس قسط میں آپ دیکھیں تو یہ مشن ٹائٹن آبدوز کو ڈھونڈنے کا نہیں بلکہ خزانے کو ڈھونڈنے کا مشن ہے۔
अगरचे इस शो के कर्ता धर्ता इसकी वजाहत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि द सिम्पसन्स में मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करने की सलाहियत मौजूद है। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि द सिम्पसन्स कार्टून बनाने वाले टाइम ट्रैवलर हैं, जो मुस्तकबिल में जाकर वाकयात को देख कर आते हैं और फिर उन्हें कहानी की शक्ल में पेश कर देते हैं। नाकिदीन का कहना है द सिम्पसन्स के 34 सालों में 34 सीजन आ चुके हैं। किस्तों की एक वसी लाइब्रेरी है, जिसकी वजह से बाज वाकयात में मुमासलत पैदा हो जाती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये मुस्तकबिल की पेशन गोइयां हैं। अब सिम्पसन्स कार्टून किस हद तक दुरुस्त है, टाइम ट्रैवलर हैं या कोई एलियंस, इसका फैसला आपने करना है।